کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی۔ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من، بس درون من نجست اسرار من۔ میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی۔ شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف۔ سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اے کہ شبنم بر زمین افتدئی، در مغل داری کتاب زندگی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ علامہ اقبال جو مین آف ڈیسٹنی ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی، نصیب بدل دیے، تقدیر بدل دی۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی اگر اقبال کو نہ جان سکے تو۔ اقبال ایک شاعر نہیں تھے،
حقیقت اگر پوچھئے تو اقبال اس بات پر خفا ہوتے تھے کہ ان کو صرف شاعر کہا جائے. جاتا تھا. وہ اپنے پیغام کو اقبال اسلام کا پیغام کہتے تھے، یعنی اسلام کے عروج کا پیغام. انہوں نے بار بار یہ ایمفسائز کیا ہے کہ میری گرامر پہ، میری لینگویج پہ، میری اردو پہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ان کو شاعر سمجھ کر ان کے لینگویج اور گرامر پر اعتراض شروع کر دیا تھا. اور اقبال اس پر بہت ڈسٹرب ہوتے تھے کہ تم میرے پیغام کی ایسنس کو، میرے روح کو نہیں سمجھنا چاہتے ہو. اور بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر جو مجھے معلوم ہے اس کا عشر اشیر بھی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو مجھ پہ اعتراض کرنا بند کر دو. کیونکہ اقبال کی جو ریالٹی تھی، اقبال کی جو حقیقت تھی، ایران کے ملک الشعراء بہار نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور کہلائے گا اقبال کا دور. تاریخ اس دور کو اقبال کے دور سے یاد کرے گی. پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے اور اقبال آخری وقت تک ان کو انتہائی ادب اور احترام سے ان کو یاد کرتے رہے، آرنلڈ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ ہی از اے مین آف ہز ایج، یہ اپنے وقت کے آدمی ہیں. ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج، یہ وہ وجود ہیں جو اپنے وقت سے بھی آگے کے دور میں استعمال ہوں گے، کام آئیں گے. اینڈ ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج، یعنی یہ وہ وجود ہے کہ جو اپنے وقت سے حالت جنگ میں اپنے نظام کو تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے. علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود، صرف مفکر پاکستان نہیں ہیں، امت مسلمہ کے مفکر، دانشور، اور ایک ایسے وجود کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والے کئی سو سال میں بھی اقبال کا دور باقی ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. 9 سپٹمبر 1960 کو صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان کراچی میں سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا. معاہدے کی تقریب کے بعد صدر ایوب خان اور وزیر اعظم نہرو کے درمیان ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں صدر ایوب خان نے نہرو سے عرض کیا تھا کہ جناب، آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں، میں ایک جونیئر سیاستدان کی حیثیت سے آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. نہرو صاحب نے فرمایا، جی پوچھئے. صدر ایوب خان نے پوچھا، ایک کامیاب مسلمان حکمران میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ نہرو صاحب نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکرا کر جواب دیا، ایک پاکستانی مسلمان حکمران اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ علامہ اقبال کا حافظ نہ ہو. صدر ایوب خان نہرو سے یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لہذا وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے. نہرو نے کہا، صدر محترم، آپ کے اللہ نے آپ کو علامہ اقبال کی شکل میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. آپ لوگ بڑے بدقسمت اور بیوقوف ہوں گے اگر آپ اقبال سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر